بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، زکوٰۃ میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کس پراپرٹی پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور کس پر نہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے، کوئی جائیداد اگر کسی نے خریدی کہ اس پر میں زراعت کروں گا، یا کوئی مکان خریدا کہ میں اس پر رہوں گا، یا کوئی دکان خریدی کہ میں اس میں سامان رکھ کر خود تجارت کروں گا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص کوئی جائیداد زمین کسی کو کرائے پر دیتا ہے، اور کوئی مکان کسی کو کرائے پہ دیتا ہے، اور کوئی دکان کسی کو کرائے پہ دیتا ہے، تو یہ بھی مال تجارت نہیں اور اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ تو زکوٰۃ کس پر ہے کہ جو زمین، جو جائیداد اس نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور وہ نیت بھی برقرار رہے۔ مثلا اگر کوئی زمین خریدتا ہے، مکان خریدتا ہے، دکان خریدتا ہے کہ میں جو ہے اس کو بیچوں گا، اور یہ اس کی نیت برقرار رہے گی، تو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن اگر اس کی نیت بدل جاتی ہے، مثلا اگر اس نے دکان خریدی کہ میں اس کو بیچوں گا، لیکن اس کی بعد میں نیت بدل گئی کہ میں اس کو خود سامان رکھ کر تجارت کروں گا یا پھر کرائے پہ دوں گا، یا مکان اس نے خریدا تھا بیچنے کے لیے، اس کی بعد میں نیت بدل گئی کہ میں اس میں رہوں گا یا بچوں کو دوں گا یا پھر کرائے پہ دوں گا۔ اس نے زمین خریدی تھی بیچنے کے لیے، لیکن بعد میں اس کی نیت بدل گئی کہ میں اس پہ خود زراعت کروں گا یا کرائے پہ دوں گا، تو پھر نیت بدلنے سے اس کو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر کوئی شخص زمین خریدے اور کرائے پر دے، مکان خریدا اور کرائے پر دیا، دکان خریدی کرائے پر دی، یا کوئی بس خریدی اس کو کرائے پہ دی، گاڑی خریدی اس کو کرائے پہ دیا، تو یہ چیزیں جو ہیں مال تجارت نہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، ان میں سے جو کرایہ وصول ہوگا اس پر زکوٰۃ ہے۔ وہ کرایہ اس کے پاس پیسہ ہوگا، اس پیسے کو وہ جو بھی مقررہ تاریخ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی، وہ اپنے دوسرے سرمایہ کے ساتھ جمع کر لے گا، اور پھر جو بھی اس کا مجموعہ ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ خلاصہ ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زمین، مکان، دکان خریدتا ہے کہ میں اس کو خود رہوں گا یا خود سامان رکھ کر تجارت کروں گا یا زراعت کروں گا، یا پھر کرائے پر دے گا، تو یہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ البتہ جو کرایہ ان چیزوں میں سے آئے گا اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور جو بیچنے کی غرض سے لے گا اور وہ نیت بھی اس کی برقرار رہے گی، تو وہ اس جائیداد پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔